بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی المہدی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ما تقامت النبوۃ للنبی الا باقرار فضلها وفضائلها صلوات محمد عزاداران امام مظلوم کربلا، سوگواران اہل بیت عطرت اطہار، غم گساران و پرساداران حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی کونین آیت اللہ العظمیٰ مریم کبریٰ، حجاب کبریاء ستر اللہ العظم، حضرت صدیقہ و طاہرہ بطول و عذرا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، عزیزان گرامی، خمسہ مجالس کی ایام عزائے حضرت زہرا کے عنوان سے جو 4 خمسہ مجالس یہاں منعقد ہو رہے ہیں، اس پہلے خمسہ مجالس کی آج یہ چوتھی گفتگو ہے، چوتھی تقریر ہے اور چوتھی مجلس ہے۔ سابقہ 3 روز تھے شہزادی کونین کی ذات گرامی ہی مورد گفتگو رہی، اور انشاءاللہ آخر تک شہزادی کے ہی مناقب و فضائل بیان کیے جائیں گے۔ جلدی سے ایک بات عرض کروں کہ ہم کیا شہزادی کے فضائل و مناقب کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل میں نے کوشش یہ کی ہے کہ شہزادی کے لقب سے کام لوں، ان کا نام نہ آنے پائے، الا یہ کہ عین حدیث میں اگر کہیں نام آیا ہے تو پھر تو وہ لینا پڑے گا، لیکن ہماری اور آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم شہزادی کونین کا نام بھی لے سکیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا اس کی دلیل کیا ہے، تو جائیے تاریخوں میں پڑھیے۔ کسی نے مولا سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیں کہ جو رسولوں میں 5 بڑے رسول ہیں، آپ جانتے ہیں نا، نبی 1,24,000 ہیں، رسول 313 ہیں، اور ان میں 5 بڑے رسول ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ان میں بھی سب سے بڑے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ نے کتاب دی ہے، شریعت دی ہے۔ آج تک تو آپ نے یہی سنا ہے کہ انہیں اللہ نے کتاب عطا کی ہے، شریعت عطا کی ہے، اسی لیے انہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، یعنی بڑے رسول۔ توجہ ہے۔ لیکن آج اگر کوئی نئے معنی پیدا ہو رہے ہوں، اس نام کی عظمت آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کسی نے مولا سے پوچھا تھا، مولا یہ بتائیں یہ جو بڑے رسول ہیں انہیں اولو العزم کیوں کہتے ہیں، اور یہ بڑے کیوں ہیں تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، انہیں اللہ نے کس وجہ سے منتخب کیا ہے اور کس وجہ سے اللہ نے انہیں بلند پایا درجہ عطا کیا ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ انہیں ہماری جدہ ماجدہ حضرت زہرا کا نام لینے کی اجازت حاصل ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، یہ تو انہی کا لطف و کرم ہے
اور چونکہ ہم انہی کی دعا ہیں اور اللہ نے ہمیں انہی کی دعا سے خلق کیا ہے، بس یہی ایک شرف ہمارے لیے کافی ہے۔ ورنہ نام سیدہ پوری کتاب لکھی گئی ہے نام سیدہ کے راز پر۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ ایک ضخیم کتاب جس میں بی بی کا جو یہ نام نامی اور اسم گرامی ہے، اس کے اوپر پوری ایک کتاب ہے، اس میں راز لکھے ہوئے ہیں۔ شہزادی سلام اللہ علیہا کو یہ نام کیوں عطا کیا گیا، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہیں، کیا اسرار ہیں، کیا رموز ہیں، اس کے اوپر ایک مسلسل کتاب ہے۔ متوجہ بیٹھے آپ، ایک پڑھوں ان میں سے، ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے نام کا ایک راز پڑھ رہا ہوں۔ شاید دوسری یا تیسری گفتگو میں نے کہا تھا کہ ذکر اس کا ہے جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے، توجہ ہے۔ اور کل بھی میں نے ثابت کیا حدیث قدسی سے کہ اگر انہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ محمد کو بناتے نہ علی کو بناتے، توجہ ہے۔ تو کائنات میں سب سے بڑی جو اللہ کے بعد ہے اس کا نام ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ دیکھیے بی بی کا نام ہی ہے، لقب ہے حجاب کبریا۔ حجاب کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کو چھپا لے، ڈھانک لے، اسے کہتے ہیں حجاب۔ اور دوسرا ہے ستر اللہ، اس کے معنی بھی چھپانے اور ڈھانکنے کے ہوتے ہیں۔ ستر کے معنی چھپانے کے ہوتے ہیں، ڈھانکنے کے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ دو لقب شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کو اس لیے عطا کیے گئے کہ کوئی ان کی معرفت دنیا میں حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اب میں تمام ناموں میں سے نام کا ایک راز بتانے لگا ہوں۔ یہ بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے اور آپ سب ماشاءاللہ اسکول گئے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں چلے جائیے، اللہ نے 9 سے بڑی عدد پیدا ہی نہیں کی۔ 9 سے بڑی کوئی عدد ہوتی ہے؟ آپ انگلش جانتے ہیں، لکھیے 1، اس کی شکل الگ ہے، 2 3 4 5 6 7 8 9، بس 9 لاسٹ ہے۔ اس کے بعد جب 10 آئے گا تو الف آ گیا، جو 1 آیا تھا آ گیا، 0 بڑھ گیا۔ اسی طرح 11 چلے جائیں، 12 چلے جائیں، اور جتنی گنتیاں ہو سکتی ہیں کسی بھی زبان میں آپ چلے جائیں، وہاں لاسٹ عدد جو رہتی ہے وہ ہے 9۔ کیا ہے؟ 9۔ 9 سے بڑی عدد اللہ نے پیدا نہیں کی تو ہم کہاں سے لے آئیں گے؟ توجہ ہے، 9 سے بڑی عدد پہنچ رہی ہے میری بات آپ تک؟ ہوا کرتے رہیے تاکہ مجھے لگے کہ ہاں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو 9 سے بڑی عدد اللہ نے اس کائنات میں پیدا ہی نہیں کی۔ اور شہزادی کونین کی زندگی کا معجزہ یہ ہے کہ جس اینگل سے دیکھو گے شہزادی کی زندگی میں 9 کا عدد آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا نا کہ ناموں کے رازوں میں سے ایک راز پڑھنے لگا۔ کیا نام ہے بی بی کا؟ فاطمہ۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ تو جو بی بی کا نام ہے، بار بار نہیں لوں گا، جو بی بی کا نام ہے اس کے آپ اعداد نکالیے، اس کے اعداد نکالیے تو بنتے ہیں 135۔ کتنے بنتے ہیں؟ 135۔ یاد رہے گا کتنے ہیں بی بی کے نام کی عدد؟ 135۔ ان کو اگر مختصر کیا جائے گا بیٹا، کم کیا جائے گا، توجہ ہے، تو اب اس کو یوں گنا جائے گا 1 3 5، یہی ہے نا، 1 3 5، 1 اور 3 4، 4 اور 5 آیا 9۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ بس ایسے ہی آپ خوش ہوتے رہیے، میری بات آپ تک پہنچتی رہے۔ آیا 9۔ جب نام کے اعداد کو مختصر کیا تو حاصل عدد کیا نکلا؟ 9۔ اب ان نام کو اس کے 3 ٹکڑے ہیں، فے الف، پھر توئے،
اور پھر میم اور ہے۔ اب آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ فے کے ہوتے ہیں 80، کتنے؟ الف کا 1، کتنے ہوئے؟ 81، 81 ہوئے نا۔ اب ان کو مختصر کریں گے تو کتنے بنیں گے؟ 8 اور 1 کتنے بنے؟ 9۔ بیٹا تو کا جو عدد ہوتا ہے نا عربی زبان میں، اس کے اعداد ہی ہوتے ہیں 9۔ توئے کا جو عدد ہے، جو توئے کا لفظ ہے، اس کے عدد کتنے ہوتے ہیں؟ 9۔ فے اور الف کے کتنے ہوئے؟ 9۔ ادھر توئے کے کتنے ہوئے؟ 9۔ اب 2 لفظ رہ گئے، میم اور ہے۔ میم کے ہوتے ہیں 40، کتنے؟ اور ہے کے ہوتے ہیں 5، کتنے ہو گئے؟ 45۔ اس کو شارٹ کرو تو 4 اور 5 توجہ ہے، یعنی 9 فے اور الف 9، تو 9، اور پھر میم اور ہے 9۔ اب ذرا پہاڑا پڑھ دو 9 کا۔ 9 ایکم 9، 9 دونی 12، 9 ایکم 9، 9 دونی 18، 9 تیا 27، 7 اور 2۔ بی بی اس دنیا میں زندہ کتنے دن رہی؟ 18 سال۔ 8 اور 1، بی بی کی شہادت کیا ہے؟ 3 جماعت ثانیہ، یعنی 95 دن، اور اس میں بھی آیا 9۔ تو بی بی کی زندگی کے جتنے لمحے نکالتے رہو گے، گھنٹے نکالتے رہو گے، سیکنڈ نکالتے رہو گے، عدد آئے گا 9۔ 9 9، یہ 9 9 کر کے اللہ بتانا یہی چاہتا ہے کہ جب میں نے فاطمہ سے بڑی کوئی پیدا ہی نہیں کی تو تم لاؤ گے کہاں سے؟ بلکہ زندہ باد اس سے بڑی، یہ نام کا موجدہ ہے بیٹا، کیا ہے؟ یہ نام کا موجدہ ہے۔ اور بی بی کے نام کے موجدے میں ایک نام یہ بھی لکھا کہ بی بی کا نام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فے سے۔ فے کا نقطہ کہاں ہوتا ہے؟ جزاک اللہ، کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہی ہوتا ہے نا۔ مولا علی نے جب اپنا تعارف کرایا تو مولا نے کیا کہا تھا؟ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ نہیں بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نیچے کے نقطے میں ہے۔ وہ انا نقطہ تو تحت الباء، اور میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ علی بے کا نقطہ ہے، سیدہ کا نام شروع ہو رہا ہے فے سے۔ اب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ بڑے تو مولا کائنات ہیں، توجہ ہے نا، ان کا نام شروع ہو رہا ہے ایسے لفظ سے جس کا نقطہ نیچے ہے، تو شہزادی کا بھی نام کسی ایسے لفظ سے شروع ہو سکتا تھا کہ جس کا نقطہ نیچے ہوتا۔ بھائی بی بی کا لقب ہے نا بطول، تو یہی نام ہو جاتا، لیکن بی بی کا نام ایسے لفظ سے شروع ہو رہا ہے کہ جس کا نقطہ نیچے نہیں ہے، اوپر ہے۔ جب میں نے اس اینگل سے سوچا تو سمجھ میں نہیں آیا، پھر میں نے استادوں سے پوچھا کہ یہ بی بی کے نام کا نقطہ اوپر کیوں ہے؟ کہا اتنی سی بات تم نہیں سمجھتے، ہر عورت کے لیے اس کا شوہر اس کے سر کا تاج ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد۔ اس سے بہتر ایک صلوات پڑھتے ہیں شہزادی کی طرف۔ آئیے تھوڑی سی عظمت کی طرف چلتے ہیں۔ چھٹویں امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کی نبوت کو مکمل نہیں کیا، ما تکاملت النبوت لنبی، کسی بھی نبی کی 1,24,000 نبی ہے نا، ان میں سے کسی بھی نبی کی نبوت کو اللہ نے اس وقت تک مکمل نہیں کیا جب تک کہ ان نبیوں سے حضرت زہرا کی فضیلت کا اور ان کی محبت کا اقرار نہیں لے لیا۔
اللہ بفضلہا و محبتہا، کائے کا اقرار لیا؟ بی بی کی محبت کا، اور خالی محبت کا نہیں، ان کی فضیلت کا۔ مجھے نہیں معلوم بی بی کی فضیلت کیا ہوگی، اور نہ کوئی کائنات میں جان سکتا ہے کہ بی بی کی فضیلت کیا ہے۔ جان سکتا ہے کوئی؟ میں خود کہہ رہا ہوں کہ بی بی کی فضیلت، اور میں نے یوں ہی تھوڑی کہہ دیا کہ بی بی کی فضیلت کوئی جان نہیں سکتا، اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں نہیں جان سکتا۔ جب دلیل دوں گا تو انشاءاللہ آپ یہاں نہیں کہیں اور ہوں گے۔ اما بی بی کی فضیلت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ سیدہ جسے زبان سے بیٹا کہہ دے وہ ابو الفضل بن جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اسی طریقے کی ایک حدیث اور ہے، معراج میں جب لوگ جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں کہ جب نبی پہنچے ایک آسمان پر تو تمام نبی کھڑے ہوئے تھے نبی کے استقبال کے لیے، تو حکم رب ہوا محمد ان سے پوچھو انہیں نبوت کیوں دی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب تک ہم نے 3 باتوں کا اقرار نہیں کر لیا اس وقت تک ہمیں نبوت نہیں دی گئی۔ کہا کیا کیا؟ کہا پہلے اللہ نے ہم سے اپنی توحید کا اقرار لیا، بغیر توحید کا اقرار کیے تو مسلمان نہیں بن سکتے، نبی کہاں سے بن جائیں گے؟ کہا پھر، کہا اس کے بعد یا رسول اللہ ہم تمام سے آپ کی رسالت اور نبوت کا اقرار لیا، مانو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں آپ کہاں ہیں۔ امن نبیوں میں تو کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا کہ محمد ہم جیسے، یا نالی کے کیڑے۔ صلوات پڑھیے پر محمد۔ آدم تو دعویٰ کر نہیں سکتے کہ محمد ہمارے جیسے ہیں، تو آدم کی یہ نالائق اولاد کو کس نے حق دے دیا کہ وہ یہ کہیں کہ محمد ہم جیسے ہیں؟ تو پہلے تو اللہ نے اپنی توحید کا اقرار لیا، پھر آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار لیا۔ کام نبوت مل گئی؟ کہا نہیں، اس کے بعد مین کام تو بھی باقی ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس کے بعد اللہ نے ہم سب سے آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب، ہائے ہائے ہائے، جزاک اللہ، آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار لیا۔ یعنی بغیر ولایت علی جب نبی نہیں بن سکتا تو انسان مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد۔ اور چھٹویں امام کیا کہہ رہے کہ کسی نبی کی نبوت کو اللہ نے اس وقت تک مکمل نہیں کیا۔ اب کیا باقی رہ گیا؟ توحید کا اقرار وہ کر چکے ہیں، رسالت کا اقرار کر چکے ہیں، اور اصل ہے ولایت علی۔ نہیں ہے آپ، ولایت علی کا اقرار کر چکے ہیں، لیکن امام کہہ رہے نہیں، ان سے فضیلت زہرا بھی بنوائی گئی اور ان سے اقرار لیا گیا محبت زہرا کا بھی۔ توجہ ہے؟ اب اگر پیغام آپ تک پہنچ جائے اور روح مجلس کے ساتھ بیٹھے ہو تو میری والدہ کے حق میں دعا کرنا، یعنی فاطمہ کی محبت اور ولایت ملتی ہی اسے ہے جس کے دل میں پہلے اللہ کی توحید ہو، رسول کی رسالت ہو، علی کی ولایت ہو۔ جب یہ 3 چیزیں مل جائیں گی تب ملتی ہے فاطمہ کی ولایت۔ صلوات بر محمد۔ حضرات آج یہ میں نے پہلے روز آپ سے کہا تھا کہ میں مجمع اجمع کو دیکھ کے نہیں پڑھتا، چاہے 10 لوگ بیٹھے ہوں چاہے 2 لوگ بیٹھے ہوں، جو پڑھنا ہے اور جتنا پڑھنا ہے وہ شہزادی کے لیے پڑھنا ہے، اور اس سے بڑی خاتون اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔
توجہ ہے، اس سے بڑا کائنات میں اللہ نے کوئی خلق ہی نہیں کیا. تو وہ شہزادی راضی ہو کر کے جائیں ہم سے بھی اور آپ سے بھی، بس یہی ہے. عزیزان گرامی، آج چوتھی مجلس ہو گئی. آج مجھے پورا فدق پڑھنا ہے اور کل انشاءاللہ آخری مجلس میں مقدمہ فدق پیش کیا جائے گا جو ان مجلسوں کی جان ہوتا ہے. ایام عزائے زہرا سلام اللہ علیہا ایک اس سے بہتر صلوات پڑھتے ہیں. اگر شیعہ ہو، عزادار ہو، مومن ہو تو کبھی تین چیزوں کو فراموش نہ کرنا. ہماری بیس کا نام فقط تین چیزیں ہیں. کبھی علی کی ولایت کو نہ بھولنا، کبھی حسین کی شہادت کو نہ بھولنا، اور کبھی حضرت زہرا کی وراثت کو نہ بھولنا. کیا کہا میں نے گنوائے؟ مولا علی کی ولایت، امام حسین کی شہادت، اور حضرت زہرا کی ملکیت اور وراثت. اگر یہ لفظیں بڑی ہو گئی ہوں تو ایک ایک لفظ میں سمجھا دوں. اگر شیعہ ہو تو کبھی تین چیزیں نہ بھولنا. غدیر نہ بھولنا، جزاک اللہ، زندہ باد. بس ایسے ہی چہرے حشاش رکھیے گا. غدیر نہ بھولنا، کربلا نہ بھولنا، فدق نہ بھولنا. صلوات پر محمد. کیا کہنے، فدق تو نہیں بھول سکتے، اور فدق تو چھڑے گا. کسی کا کلیجہ کباب ہو جائے یا پھٹ جائے، لیکن قضیہ فدق تو چھیڑا جائے گا نہیں. آپ چونکہ روح مجلس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میری خدا کی قسم اگر حضرت زہرا نے مطالبہ نہ کیا ہوتا، آج کائنات کی کسی بیٹی کو اس کے باپ کا حق نہیں ملتا. میں نے بہت بڑی بات کی ہے اللہ کی قسم. اگر حضرت زہرا نے مقدمہ نہ لڑا ہوتا اور مطالبہ نہ کیا ہوتا اور اس ذلیل کو اس کے دربار میں ذلیل نہ کیا ہوتا تو آج دنیا کی کسی بیٹی کو اس کے باپ کا حق نہیں ملتا. آج یہ جو دختری حق مل رہا ہے نا، اور گورنمنٹ بھی مانتی ہے، دنیا کی ہر گورنمنٹ مانتی ہے، تو جتنی بھی لڑکیاں اپنے باپ کی وراثت لے رہی ہیں اور حق رکھتی ہے، لے یا نہ لے، لیکن حق وہ رکھتی ہے اور ان کے حق سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. یہ آپ کا انڈیا ہے، یہاں تو بالکل 50-50 والا معاملہ ہے. جتنا لڑکا اتنا ہی لڑکی. اور اگر آپ شریعت میں چلے جائیں تو چاران حق شریعت نے رکھا ہے کس کا؟ بیٹیوں کا، یعنی ان کو ملنا ہی ملنا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو آج یہ جو بیٹیوں کو حق مل رہا ہے، اللہ اکبر، کون کہتا ہے کہ اسلام عورتوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرتا ہے یا انہیں کمتر کرتا ہے؟ اسلام سے زیادہ سرفراز کوئی مذہب ہے ہی نہیں. لیکن ان کے پاس آنا جن کے گھر میں اسلام نازل ہوا ہے. علی 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 علی، صلوات پر محمد. آ جائے آ جائے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آتے جائے. نعرہ حیدری. نہیں، اب طبیعتیں اور چہرے سب گلاب رہنا چاہیے. مجھے لگنا چاہیے کہ فدق چھڑا ہے اور ہر عزادار، ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے قضیہ فدق کو سننا. توجہ ہے؟ تو اگر شہزادی کونین نے مطالبہ نہ کیا ہوتا، آج دنیا کی کسی دختر کو، کسی بیٹی کو، کسی لڑکی کو اس کے بابا کا حق نہیں ملتا. اس کے باپ کی وراثت پر وہ اپنا حق ثابت نہیں کر پاتی. اگر بی بی زہرا نے بڑے دربار میں جا کر اپنے بابا کا مطالبہ نہ کیا ہو. اب میں کیا کروں، مجھے تفصیلوں میں جانا پڑتا ہے، آپ اتنی خاموشی سے سنتے ہیں.
ان کی 4 فقہ ہے. اب کھل کے سنیے کتنی ہے؟ ارے 4 امام تو ہے نا ان کے، 4 امام ہے، چاروں کی فقہ الگ ہے. اور ان کے جو پہلے امام ہیں ابو حنیفہ، وہ ہمارے 6ویں امام کے شاگرد ہیں. اور شاگرد بھی ایسے ویسے نہیں کہ ساری زندگی مولا کے ساتھ رہے ہوں، صرف 2 سال. ان کا اصل نام ابو حنیفہ نہیں ہے، نعمان ہے. کیا ہے؟ نعمان. ان کا مشہور زمانہ شعر ہے. میں دیکھوں گا آپ کس حد تک مجلس سنتے ہیں. ان کا مشہور زمانہ شعر ہے جو انہوں نے خود کہا کہ لولا السنان لہلک النعمان. اگر امام کی شاگردی والے وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. ارے نہیں ہے آپ، توجہ ہے، کہیں کہیں پہنچے آپ. کسی نے اس سے پہلے بھی تو کہا تھا نا لالا علی صلوات بر محمد. دیکھیے پڑھ رہا ہوں لاؤڈ اسپیکر پہ اور پڑھ کے بھاگ نہیں جاؤں گا، کل پھر آنا ہے. اور ابھی 20 دن ممبئی میں ہوں، اور ایک نہیں 2 کیمروں کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. طبیعت میں عجلت ہو میرے پاس آنا. ان کی 4 فقہ میں کہیں بھی دختری حق نہیں ہے. باغ فدق کھانے کے بعد انجام یہ ہوا کہ آج ہر لڑکی کو اس کے باپ کے حق سے محروم کر دیا گیا. میں کہیں لانا چاہ رہا ہوں آپ، صرف اور صرف فقہ جعفری ہے کہ جس میں دختر کو، لڑکی کو اس کے باپ کا حق دیا جانا چاہیے. باقی اور فقہ کی جو لڑکیاں ہیں وہ تو دعویٰ بھی نہیں کر سکتی. ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے. ان کا نام حکیم سے شروع ہوتا تھا. پاکستان کا یہ کیس ہے، ان کا نام حکیم سے شروع ہوتا تھا. توجہ ہے، یہ زندگی بھر، توجہ، زندگی بھر تمام بیٹیوں کو ان کے بابا کے حق سے محروم کرتا رہا، جیسا کہ اس کے خلیفوں نے کیا تھا. بھائی اب تو رئیس کے ساتھ نہیں کام لیا جائے گا، چونکہ اس کا مذہبی یہی کہہ رہا ہے نا. لیکن یہ بھی خدا کا کرنا ہوا کہ اللہ جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے دشمن کو تو کیسے ذلیل کرتا ہے. اللہ نے اسے صرف ایک ہی بیٹی دی، اس کا نام تھا راشدہ. جب یہ مرنے لگا تو لوگوں نے کہا تمہاری پراپرٹی کا کیا ہوگا؟ ارے توجہ ہے آپ کی، جبکہ تمہاری شریعت میں تو لکھا ہے، تم خود فتویٰ دیتے رہے کہ آج تک تم نے ہر بیٹی کو اس کے باپ کے حق سے محروم رکھا. اب تمہاری بھی ایک ہی بیٹی ہے، اب تمہاری پراپرٹی کہاں جائے گی؟ اتنا چالاک تھا کہ مرتے وقت وصیت کر کے گیا کہ میں فقہ جعفری کے تحت اپنی بیٹی کو اپنا حق دیتا ہوں. میں نے کہا باطل کی قلم نے لکھ دیا فاطمہ سچی ہے. صلوات بر محمد. زندہ باد، زندہ باد. یہ بڑا ہنگامہ خیز معاملہ رہا ہے. اس زمانے میں پیپر پہ، نیوز پر، بینروں میں اتنے بڑے عالم نے یہ کام کر دیا، یہ کام کر دیا، ہمیں پھنسا کے رکھا. لیکن جب خود جانے لگا تو اپنی بیٹی کو اس کا حق دے کے گیا. میں فقہ تم مانتے ہی نہیں ہو فقہ جعفری کو. جب تم اس قانون کو فالو ہی نہیں کرتے، دیکھا آپ نے، جہاں اپنی بات آئی تو لے لیا، نہیں ہے آپ، جہاں اپنی بات آئی تو اب سارے قاعدے قانون بھول گیا. بھیا پہلے سے ایسے قانون بنائے ہی کیوں ہے؟ کیوں شاگردوں کے پاس جا کے دین لیتے ہو؟ شاگردوں سے دین لوگے
پاس میں اٹھنے بیٹھنے والوں سے دین لوگے تو یہی ملے گا. دین اس سے کیوں نہیں لیتے جو وارث کتاب ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد. آج فدق چھیڑیے اس دور سے لے کر اس دور کے. میں طاہر القادری کو پہلے بہت اچھا آدمی سمجھتا تھا، لیکن جب وہ بی بی کے حق پہ اعتراض کر کے گیا نا، اعراض یعنی بچاؤ، اپنے آپ کو بچا کے لے گیا، اس دن سے میری نظر میں لعنتی ہو گیا. ایسے بہت سے آئیں گے. میں نے کہا نا کہ بی بی یہ سب کے لیے نہیں. بہت سے آ جائیں گے نعرے حیدری لگانے والے، مسائل پڑھنے والے، رونے والے، سب کچھ تو کرتے ہیں. جو غدیر پہ حق بول گیا، غدیر کا معاملہ بیان کر گیا، مگر بی بی کے حق پہ وہ حق نہیں بول سکا. توجہ ہے. اور آج بھی ایک مولوی نے لکھا، کہنے لگے یہ شیعہ فدق 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 چلاتے ہیں. فدق تھا کیا؟ چند کھجور کے باغی، چند کھجور کے پیڑ تھے، اور کیا تھا؟ کیا تھا؟ چند کھجور کے پیڑ تھے، اور کیا تھا؟ یہی تو تھا باغ فدق. میں نے کہا نہیں میرے بھائی، یہ تم لکھ کے پھنس گئے. اگر چند کھجور کے پیڑ ہوتے تو تم دے دیتے. یہ چند کھجور کے پیڑ نہیں تھے. چلیے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے جہاں تک لانا چاہتا ہوں آپ وہاں تک آئیں تاکہ میں پریزنٹ کروں. ہمارے مذہب میں ایک بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں پاکستان میں، علامہ اظہر حسن زیدی. ایک ایک لفظ میں پورا پورا اشرا پڑھ دیتے تھے. اور آج شاید ہی کوئی ایسا ذاکر ہو کہیں کا بھی جو ان کے کہے ہوئے جملے یا لفظوں کو کوٹ نہ کرتا ہو. ہر جگہ میں نے دیکھا ہے، بڑے سے بڑوں کو میں نے دیکھا ہے کہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا نام لیتے ہیں. میرے بچوں کو بھی پتا چلے گا کہ وہ کیا تھے، اور میں انشاءاللہ اپنے موضوع پہ آ جاؤں. کیوں ان کو یہ نام دیا گیا؟ کیوں اتنا ان کا نام ہے؟ میں نے ایک جملہ اس سے پہلے والی مجلس میں کہا تھا کہ امام نے کہا تم ہمارے لیے نکلو فیس کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے. زبان تمہاری ہوگی، الفاظ ہم عطا کریں گے. کہا تھا نا. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا، میں دیکھوں گا کہ کون کس حد تک، میں تشریح نہیں کروں گا جملے. علامہ اظہر حسن زیدی سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے پاکستان میں جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے، سب سے بڑا، جائیے آج تو ہینڈ سیٹ ہے آپ کے ہاتھ میں، سرچ کر کے دیکھ لیجیے گا، جو سب سے بڑا ایوارڈ اور اعزاز ہے پاکستان میں، اس کا نام ہے تمغہ حیدر کرار. نہیں، مجھے سماعتیں دیکھنی ہے آپ کی. کیا ہے ایوارڈ کا نام؟ ارے اتنا نیچا کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ تمغہ سینہ تان کے کہیے، چونکہ وہ تو کہتے ہیں یہ تمغہ یہاں سینے پہ لگا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. تمغہ حیدر کرار، اس سے بڑا کوئی ایوارڈ ہے ہی نہیں. ان کے پاس ایک صاحب آئے، وہ دوسرے مذہب کے تھے. کہنے لگے قبلہ یہ بتائیے آپ کے مولا کے نام پہ تو یہ پاکستان والوں نے ایک تمغہ بنا دیا، تمغہ حیدر کرار. فلاں فلاں کے نام پہ بھی کوئی ایوارڈ بنایا ہے؟ توجہ ہے آپ کی. ابھی تیرے مذہب کے ہیں کہاں؟ تو کیوں تیری متی ماری گئی ہے کہ ان سے پوچھ رہا ہے؟ جا کے کسی اپنے والے سے پوچھ. اور انہوں نے تھوڑی یہ ایوارڈ دے دیا ہے، یہ نام انہوں نے تھوڑی دیا ہے. اگر سوال کرنا ہے تو پاکستانی حکومت سے جا کے کر. توجہ ہے. لیکن وہ اس کی موت آئی تھی کہ وہ آ گیا ان کے پاس. کہ قبلہ یہ بتائیے آپ کے مولا کے نام پہ، جبکہ ملک بھی آپ کا نہیں ہے. اچھا ہے آپ، یہ ملک بھی منافقوں کا ہے، علی کے دوستوں کا نہیں ہے، علی کے شیعوں کا نہیں ہے. لیکن نام کیا ہے؟ تمغہ
اور سب سے بڑا نیشنل ایوارڈ، اس سے بڑا کوئی ایوارڈ نہیں ہے. کہا یہ بتائیے فلاں فلاں کے نام پہ کوئی ایوارڈ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کون سا ہے؟ کہا میرے مولا کے نام پہ ہے تمغہ حیدر کرار، اور تمہارے والے کے نام پہ ہے عمر قید. نہیں تھوڑی دیر بعد بھی دیں گے تو چلے گا. صلوات پڑھے پر محمد. عزیزان گرامی، یہ ایسا عالم ہے کہ جب یہ سامنے کھڑا ہوتا تھا نا تو جو دشمن ہوتے تھے نا وہ ان کے لہجے کی روانی ختم ہو جاتی تھی. پاکستان میں ایک سیمینار برپا ہو رہا تھا، بس میں آ رہا ہوں اپنے موضوع پر. پاکستان میں ایک بہت بڑا سیمینار برپا ہوا، اور اس سیمینار میں ہر مذہب کے مولانا اور علماء کو دعوت دی گئی، مدعو کیا گیا. اس سیمینار کو جو لیڈ کر رہا تھا، جو اس کا روح رواں تھا، اس کا نام تھا عبداللہ شاہ بخاری. کیا نام تھا؟ پھر سے نام لیجئے. عبداللہ شاہ بخاری. وہاں تو عبداللہ ہی لکھا ہوا ہے، عبداللہ شاہ بخاری. اچھی خاصی اسپیچ دے رہا تھا. جیسے ہی علامہ اظہر اسلم زیدی صاحب کو آتے ہوئے دیکھا، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کے لہجے کی روانی ختم ہو گئی. اس نے کہا یہ شیعہ لوگ پروپیگنڈا بناتے ہیں کہ فدق نام کی کوئی جاگیر تھی یا فدق نام کا کوئی باغ تھا. کا کوئی باغ نہیں تھا، یہ شیعوں کا اپنا افسانہ ہے، بنائی ہوئی باتیں. کا باغ فدق نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، کچھ نہیں تھا، کوئی حق نہیں تھا ان کا. اور اپنی اسپیچ دے کر کے، چونکہ لیڈ تو وہی کر رہا تھا اور وہ سمجھتا تھا میں نے سوال تو کر دیا ہے، اور یہ کتنا خطرناک بم ہے وہ بھی جانتا تھا کہ جواب تو یہ دے گا. اس منحوس نے یہ کیا کہ بالکل مغرب سے جب 2 منٹ باقی رہ گئے، مغرب کے وقت کو یہ سیمینار ملتوی کرنے میں 2 منٹ اذان کے لیے، تب اس نے مائک دیا انہیں، تاکہ یہ کچھ بولنا بھی چاہے تو وقت تو ہونا چاہیے. ہے ہی نہیں یہاں. کتنا بزدل ہوتا ہے یہ دشمن علی، توجہ ہے. لیکن اسے معلوم نہیں کہ یہ 2 منٹ جو اس نے دیے، اس کی موت کے لیے یہی کافی تھے. بالکل 2 منٹ باقی رہ گئے، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کو مائک دیا گیا. وہ مائک پہ گئے، انہوں نے کہا وقت تو میرے پاس ہے ہی نہیں. سوچ کے تو بہت کچھ آیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن اب 2 منٹ میں، 1 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور جا رہا ہوں. کبھی آپ نے سنا کہ قبلہ بڑے اچھے سے لقب کے ساتھ انہوں نے نام لیا کہ عبداللہ شاہ بخاری صاحب نے کہا کہ فدق نہیں تھا، فدق نہیں تھا. کہ انہوں نے کہا کہ نہیں تھا. یہ میرے ہاتھوں میں ہے بخاری، کتاب بخاری، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تھا. پہنچ رہی ہے بات؟ انہوں نے کیا کہا کہ یہ عبداللہ شاہ بخاری، اس نے کہا، صحیح لاؤڈ اسپیکر پہ کہا، اس نے ابھی کیا کہا کہ فدق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ بخاری شریف میں یہ لکھا ہے کہ ہے. کہ میں بس اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہے. اب آپ لوگ ڈیسائیڈ کر کے مجھے بتائیے گا کہ ان دونوں میں صحیح بخاری کون ہے. سر محمد حضرات، گزشتہ برس کے خمسہ مجالس میں نے پورا تاریخ فدق پوری کھینچ کے رکھ دی تھی. جنہوں نے نہیں دیکھی ہو تو یاد دہانی کرا دے رہا ہوں.
جائیے ریکارڈ میں موجود ہوگا، جا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ مجھے یاد ہے میں نے کیا پڑھا تھا، توجہ ہے، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کے سورس آف انکم اس زمانے میں دو تھے۔ ایک جو جہاز سے مال حاصل ہوتا تھا اسے کہتے تھے مال غنیمت، اور دوسرا تھا مال فے، یعنی جس میں تلوار نہ چلائی گئی ہو، گھوڑے نہ دوڑائے گئے ہوں، کسی کا خون نہ بہایا گیا ہو، اسلام کے روب اور دبدبے کی وجہ سے جو مال حاصل ہو جائے اسے کہتے ہیں مال فے۔ اور مال فے پہ امت کا حق نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ رسول اللہ کا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ خیبر میں ایک قلعہ فتح ہوا تھا جسے قلعہ قموس کہتے ہیں، جو مولا علی نے فتح کیا تھا۔ کیا تھا وہ؟ قلعہ قموس۔ پورا خیبر فتح نہیں کیا تھا، اور وہ یہودیوں کا ورلڈ بینک تھا۔ اسی لیے تو میں نے کل عرض کیا نا کہ مولا کائنات نے لوٹ لیا تھا یہودیوں کو، کمر ریڑھ کی ہڈی توڑ ڈالی تھی مولا نے، فائنینشل طور پر بالکل پسپا ہو گئے تھے وہ، اور مسلمان امیر و کبیر ہو گئے تھے۔ کل میں نے عرض کیا تھا تو لوگوں نے بدلے کے طور پہ یہ کیا کہ جب بھی کوئی قافلہ خیبر کی جاگیر سے گزرتا تھا تو لوگ اس کو لوٹتے بھی تھے، قتل بھی کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک، لوگوں نے آنے کے بعد رسول اللہ سے شکایت کی، رسول اللہ نے مولا کائنات کو تنے تنہا بھیجا کہ انہیں جا کر کے سمجھاؤ کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ جب مولا گئے خیبر میں، توجہ ہے، تو ان میں سے کوئی ایسا خیبری نہیں تھا جو علی کو پہچانتا نہیں تھا۔ توجہ ہے، میں نے بڑے اچھے طریقے سے عرض کیا تھا، بالکل شارٹ کر کے عرض کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے مولا کو دیکھا تو گھبرا گئے۔ مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، آج میں خیبر والا علی، اس دن والا علی بن کے نہیں آیا ہوں، اس دن مجاہد کی صورت میں آیا تھا، آج مبلغ کی صورت میں آیا ہوں۔ پھر مولا نے ان سے اپنی میٹنگ لی اور کہا کیوں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہو؟ مولا نے یہ کہا تھا، کہا یہ بتاؤ کیا خیبر ان مسلمانوں نے فتح کیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا در خیبر انہوں نے اکھاڑا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا مرہب کو انہوں نے للکارا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا پتھر پہ علم انہوں نے گاڑا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا مرہب کا قتل انہوں نے کیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا انتر کو انہوں نے مارا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا حارث کو انہوں نے تہے دیکھ کیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا در خیبر اٹھا کر خندق پہ انہوں نے ڈالا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا لشکر اسلام کو اس قلعے کے اندر انہوں نے داخل کیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ سب کس نے کیا تھا؟ کہا آپ نے۔ دل بولا علی مولا، علی مولا، سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا، تو ہی مولا، تو ہی مولا، نہیں چوتھا علی مولا، علی مولا۔ کہا جے سب انہوں نے تو کیا نہیں تھا کہ کیا تھا؟ کہا نہیں آپ نے کیا تھا۔ مولانا کا علاقہ بھی تمہارا ہے، لوگ بھی تمہارے ہیں، علی آیا بھی اکیلا ہے، کل بھی اکیلا تھا، آج بھی اکیلا ہے، اگر خیبر کی جنگ کا بدلہ ہی لینا ہے تو آؤ علی کھڑا ہے، آؤ علی کھڑا ہے۔ پھر علی نے ایک مرتبہ دیکھ کو بے اعلان کیا، کہا یاد رکھو ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے، نہ کل علی کو لشکر کی ضرورت تھی نہ آج علی کو لشکر کی ضرورت ہے۔ یا تو اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ یا پھر سے جنگ کے لیے کمر کس لو۔ اکیلا آیا ہے علی۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ وقت دے دیجئے، کچھ وقت دیا گیا انہیں۔ اب یہاں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں آپ کو سنا چکا ہوں، آج دوسری روایت سن لیجئے، صلوات پڑھے پر محمد۔ اس میں ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے خیبر کا، علاقہ خیبر کا
پورا قبالہ نکالا، یہ ایریا، یہ زمین، اس کا پورے کے پورے ڈاکومنٹس اور کاغذات نکالے، اور مولا کائنات کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو سکنی مکان ہے، یعنی جس میں لوگ رہتے ہیں، جس میں لوگ رہ رہے ہیں، انہیں چھوڑ کر یہ پوری جاگیر خیبر ہم مسلمانوں کے رسول کو دے رہے ہیں۔ کسے دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کے رسول کو دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا مسلمانوں کو، رہائشی مکانوں کو چھوڑ کر باقی جتنے کھیت کھلیان ہیں، جتنے باغ باغیچے ہیں، اور جتنی زمینیں ہیں، جتنے میدان ہیں، یہ سب کے سب مسلمانوں کے رسول کے نام کرتے ہیں۔ اور مولا کائنات اسے لے کر کے خدمت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی اعظم نے حکم دیا کہ تمہارے یہاں ایک فلاں صندوق ہے، اسے لے کر کے آؤ۔ جب وہ لوگ اسے لے کر کے آئے، توجہ ہے، تو کہا یہ صندوق ہمارے یہاں رکھا تو بہت زمانے سے ہے، مگر اس تالے کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے۔ نبی نے ایک مرتبہ قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا اس کی چابی ہمارے پاس ہے۔ اور اب جب انہوں نے کھولا تو وہ جو زمین تھی نا خیبر کی، جانتے ہو وہ کس کی تھی؟ خام، ایک صلوات پڑھے پر محمد والے، اس سے بہتر ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ یہ جو قبالہ نکلا، یہ جو رجسٹری نکلی، جو ڈاکومنٹس نکلے، اوریجنل ڈاکومنٹس، توجہ ہے، تو وہ زمین کس کی تھی؟ حضرت فدق بن سام بن نو، یعنی جناب نو علیہ السلام کے پوتے کی جاگیر تھی، اور ان کا نام تھا فدق۔ کیا تھا؟ فدق۔ اسی لیے اسے فدق فدق کہتے ہیں۔ فدق اصل میں ایک جاگیر کا نام ہے، جاگیر دار کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے، حضرت نوح کے پوتے کا نام ہے، ان کی یہ جاگیر تھی جس پہ یہ منحوس یہودیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ قبضہ کرنے کی ان کی بہت پرانی عادت ہے۔ ایک صلوات تو پڑھیے بر محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھیے۔ اور انہوں نے وہ پورا کا پورا اٹھا کر کے اس شرط کے ساتھ کہ جو رہائش لوگوں کی ہے، اور رسول اللہ نے کسی کو ایذا نہیں پہنچایا کہ نہیں زبردستی مکان خالی کرو اب تو ہماری ہو گئی۔ یہ ہے رحمت دو عالم کہ حضور سرور کائنات نے انہیں رہنے دیا۔ توجہ ہے، اور آج بھی جو رسول کے ماننے والے ہیں حقیقی، جائے دنیا دیکھے، وہ نہ بچوں پہ وار کرتے ہیں نہ عورتوں پہ وار کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ انہوں نے اٹھا کر کے سیدھا سیدھا نبی اعظم کے حوالے کیا۔ ابھی نبی لینے بھی نہیں پائے تھے کہ وہاں سے وحی کا فرشتہ آ گیا، اور حکم ہوا بالکل صاف ستھرے لفظوں میں، اے محمد ذات ذل قربا حقہ، اپنی سب سے قریبی خاتون کو اس کا حق دے دیجیے۔ کسی نے مولا سے پوچھا تھا، مولا یہاں قربا سے مراد کیا ہے؟ مولا نے کہا جہاں قرآن میں قربا آتا ہے اس سے مراد ہماری دادی۔ صلوات پڑھے بر محمد والے حضرت زہرا ہوتی، نبی نے فوراً کاغذ و قلم لیا۔ یہ یاد رکھنا، کل جب مقدمہ فدق چھڑے گا تو انشاءاللہ یہیں سے شروعات ہوگی۔ نبی نے کیا کیا؟ جزاک اللہ، کیا لیا؟ وہ کاغذ لیا، قلم لیا، اور اسی وہ جو مین ڈاکومنٹس تھے نا، اسی میں رسول اللہ نے لکھا کہ میں محمد رسول اللہ اس جاگیر فدق کو اپنی ایک لوتی بیٹی
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہ نام کر رہا ہوں، اور اس پر نبی نے اپنے سائن کیے، مہر لگائی۔ اچھا، مولا کائنات تو وہیں سامنے کھڑے تھے، ڈائریکٹ مولا علی کو نہیں دیا نبی نے کہ لے جا کر میری بیٹی کو دے دیجیے گا، شوہر موجود ہے نا، لیکن ڈائریکٹ مولا علی کو نہیں دیا، حضور خود آئے در سیدہ پر۔ جیسے آپ حدیث قصہ میں سنتے ہیں، آئے سلام کیا، شہزادی در پہ آئی، جواب سلام دیا، کہ بابا آنے کی وجہ، اب سنیے گا، بابا آنے کی وجہ، نبی نے کہا ہے میری بیٹی، تیری ماں حضرت خدیجہ کا مہر میرے ذمہ باقی تھا۔ نہیں ہے آپ، توجہ ہے، تیری ماں حضرت خدیجہ کا مہر میرے ذمہ باقی تھا، آج محمد تجھے جاگیر فدق دے کر وہ مہر ادا کرنے آیا ہے۔ صلوات بر محمد۔ مہر کسے دیتے ہیں آپ؟ کسے دیا جاتا ہے مہر؟ وہ کب دیا جاتا ہے؟ دیتا کون ہے بھائی؟ پہلے کہہ تو دیا ہے۔ ہماری قوم بڑی چالاک ہے، بہت بہت۔ نکاح جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا مہر فاطمی باندھ دیجیے۔ میں نے کہا کون سی باندھوں، زمین والی کہ آسمان والی؟ نہیں ہے آپ، اگر مہر فاطمہ دیکھو گے تو مہر سیدہ میں کائنات کی ساری زمین ہے۔ ارے پتہ نہیں آپ کہاں ہیں۔ مہر فاطمہ میں کائنات کا سارا نمک ہے، مہر سیدہ میں کائنات کا سارا پانی ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے عطا کیا ہے۔ تو اب یہ جو ساری زمینیں ہیں نا، یہ کس کی ہے؟ سیدہ کی ہے۔ تو اب اس میں چلنے کا حق اسے ہی ہوگا جس کے دل میں سیدہ کی محبت ہو، ورنہ دشمن زہرا کے لیے زمین پہ چلنا بھی حرام ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ آپ کے کام کی بات ادا بتا رہا ہوں، جنہوں نے مہر نہیں دیا وہ جا کر کے فوراً دے دینا، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے دینا، مگر دے دینا۔ یہ دوپٹہ وپٹہ ڈال کے جو معاف کراتی ہے نا عورتیں، جب میت نکلنے لگتی ہے تو مہر معاف کر دیجئے، کوئی معاف نہیں ہوتا، وہ اس کی عصمت کا ٹیکس ہے، اللہ نے معین کیا ہے، دینا پڑے گا۔ تو بہترین تو یہی ہے کہ آپ مہر پہلے دیجئے۔ رسول اللہ نے مہر پہلے لی تھی مولا علی سے، اس کے بعد نکاح پڑا تھا، توجہ ہے۔ لیکن نبی آئے ہیں کس کے پاس؟ حضرت زہرا کے پاس، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اماں کا مہر محمد کے ذمہ باقی تھا۔ یہ اتنی بڑی جاگیر لیجئے، توجہ ہے، کس لیے لیجئے؟ اپنی اماں کا مہر لیجئے۔ ہم نے تو کہیں اس سے پہلے نہیں پڑھا نہ دیکھا کہ ماں کی مہر اس کی بیٹی کو دی جائے، توجہ ہے، اور نہ کہیں ایسا ہوتا ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ماں کی مہر بیٹی کو تھوڑی دی جائے گی، ڈائریکٹ ماں کو ہی دی جائے گی، توجہ ہے۔ یا ماں سے اجازت لے، یہ آپ کی مہر ہے، اب وہ کہے میری بیٹی کو دے دیجیے، اب دے دیجیے، مگر حق تو اسی کا ہے نا، زوجہ کا کہ بیٹی کا، کس کا حق ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے، جس کا عمل حجت ہے، اور نبی یہ کہہ رہے ہیں آپ کی ماں کا مہر ہے، تو اب ہم کیا اسے دلیل بنائیں یا حجت بنائیں؟ ہرگز نہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے فرمایا لنا حق آتینا ہو، ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنا حق ایک دوسرے کے حوالے کر سکتے ہیں، صرف یہ حق اہل بیت کو ہے کہ وہ اپنا حق ایک دوسرے کے حوالے کر سکتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ محمد نے جاتے وقت حق طلاق علی کو دیا۔ صلوات پر محمد۔
صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، حیدری۔ تو عزیزان گرامی، یہ حق صرف آل محمد کو ہے کہ وہ اپنا حق ایک دوسرے کے حوالے کر سکتے ہیں۔ بہت تیری مثالیں ہیں میرے پاس، میں نے ایسی مثال دی کہ جسے بچہ بچہ بھی سمجھے۔ شوہر طلاق دے گا کہ دیور طلاق دے گا، توجہ، لیکن یہ حق ان کو ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اور اسی طرح مہر کس کا تھا؟ خدیجۃ الکبریٰ کا تھا۔ اب سنیے، یہ جو ہارون الرشید نے ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام بیوی کو، مولا کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فدق واپس کر دیں، آپ کی دادی کا فدق آپ کو واپس کر دیں۔ آپ بتائیے ایریا کتنا تھا، ہم دیے دیتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ۔ مولا نے کہا تیری اتنی اوقات تھوڑی ہے کہ تو ہمیں واپس کر دے گا۔ آپ ہے ہی نہیں یہاں۔ کہ تیری اتنی اوقات تھوڑی ہے کہ تو ہمیں فدق واپس کر دے۔ کہا مولا لکھوا لیجئے۔ مولا نے کہا اچھا لا، کاغذ لا اور قلم لا، میں لکھ دیتا ہوں اور بتاتا ہوں تجھے کہ میری دادی کا جو فدق ہے اس کی سرحد کیا ہے، جو جاگیر زہرا ہے اس کی سرحدیں لکھ دیتا ہوں، پھر تو دیکھنا تیری اوقات ہے دینے کی ہے نہیں۔ اس نے کاغذ بھی منگوایا، قلم بھی منگوایا۔ آپ یہاں ہوتے تو کہیں اور ہوتے۔ پہلا انتقام تو میرے مولا نے یہ دیا، کہا نانا کل آپ نے کاغذ و قلم مانگا تھا، صلوات بر محمد۔ تو یہ منحوس کہہ رہے تھے کہ ہذیان ہو گیا ہے، آج ان کی اولادیں کاغذ و قلم لے کے آئی ہیں۔ مولا نے کہا لکھتا ہوں۔ مولا نے کہا جاگیر فدق کی 4 سرحدیں ہیں، توجہ ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ جاگیر فدق کی 4 سرحدیں ہیں۔ پہلی سرحد کا نام ہے عدن، یہ نام قرآن میں آیا ہے، جنت و عدن تجری، توجہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ علاقہ جنت کا ہے۔ جو پہلی سرحد ہے فدق کی وہ کیا ہے؟ جاگیر، مطلب جنت کا علاقہ ہے۔ دوسرا ہے، مولا نے فرمایا سمرقند۔ کیا ہے؟ سمرقند۔ 4 کونے ہوتے ہیں نا، پہلے کونے کا، پہلی سرحد کا نام ہے عدن، دوسری سرحد کا نام ہے سمرقند، چوتھی سرحد کا نام ہے افریقہ، اور آخری سرحد کا نام ہے بحر خضر۔ بحر خضر سمجھے؟ جہاں جناب موسیٰ گئے تھے ملاقات کے لیے جناب خضر سے، اور اس کی پہچان یہ بتائی تھی کہ جہاں بھنی مچھلیاں پھر سے تالاب میں گر جائیں تو سمجھ لینا کہ وہ ہے بحر خضر۔ اب آب حیات کی تلاش میں گئے تھے نا۔ آب حیات کیا ہے؟ جس نے ایک مرتبہ ایک گھونٹ بھی پی لیا پھر اسے موت۔ آپ ہیں ہی نہیں یہاں، یہاں ہوتے تو کہیں اور ہوتے، توجہ ہے۔ اور جناب موسیٰ کو وہ ملا نہیں تھا، توجہ ہے نا، گئے ضرور تھے اور حضرت خضر سے ملاقات بھی ہوئی تھی، مگر انہوں نے کہا صبر کرنا، مگر وہ صبر نہیں کر پائے، اور اس لیے دونوں نے اپنا اپنا راستہ لے لیا۔ توجہ ہے، امام کیا بتانا چاہتے کہ جہاں جس سرحد میں آب حیات پایا جاتا ہے وہ پورا علاقہ آتا ہے میری دادی کی جاگیر میں۔ ارے آپ کہاں ہے؟ یعنی جس نے آب حیات پی لیا وہ زندہ رہتا ہے۔ امام دربار میں بتانے یہی گئے تھے میری دادی کے قبضے قدرت میں ہے آب حیات، یہ جسے ایک بار پلا دیتی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد یا عین الحیات، اے آب حیات کے مالک تجھ پہ سلام ہو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔
ایک شخص آیا تھا چھٹویں امام امام جعفر صادق علیہ السلام. پچھلے سال میں باقاعدہ تفسیر سے پڑھ چکا ہوں کہ کبھی اس کو باغ فدق نہ کہنا. پہلی بات تو یہ کہ اس کا نام فدق نہیں ہے، فدق ہے. کیا ہے؟ دوسرا یہ کوئی باغ باغیچہ نہیں ہے، یہ پوری ایک ریاست ہے، پورا ایک علاقہ ہے. توجہ ہے. اور اتنا بڑا علاقہ تھا وہ کہ 40,000 دینار اس کی سالانہ آمدنی تھی. 40,000 دینار. آپ لوگوں کو پہلے سمجھا دوں، جو درہم ہوتا ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اور جو دینار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ. کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ. کم سے کم 10 گرام کا ہوتا ہے ایک. اب آپ آج کے زمانے میں جب 65,000 اور 70,000 سونے کی قیمت چل رہی ہے، توجہ، اب تو یہ تولہ ماشا والا حساب بھی ختم ہو گیا، اب تو گرام پہ چلنے لگا ہے. جائیے ذرا کیلکولیٹ کریے کہ وہ کیا ہو سکتی ہے. جب آپ کیلکولیٹ کرنے کے لیے بیٹھیں گے نا تو آپ کا کمپیوٹر جواب دے دے گا، بتا نہیں پائے گا کہ جاگیر فدق کی جو 40,000 دینار جو اس کی آمدنی تھی وہ انڈین کتنے بنتے. اس سے ہوتا کیا تھا؟ مدینے کے سارے غریب یتیم فقراء اس میں بی بانٹ دیتی تھی، اور خود اپنے گھر میں چکی چلا کر اور ان کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا. پہچان رہے ہیں آپ؟ تو یہ اتنی بڑی جاگیر، توجہ ہے، اور اسی لیے تو قبضہ کیا گیا تھا. قبضہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ یہ چور و چکے لوگ خلیفہ تو بن گئے، مگر حکومت چلائیں کیسے؟ اس کے لیے پیسے چاہیے. اب پیسے کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم بن تو گئے پاپڑ بیل کے، مگر ہم کرسی سنبھالے کیسے؟ بغیر پیسے کے گزارا کیسے ہوگا؟ بھائی تمام ورکر سے ان کی تنخواہ ہے، جو سفیر آتے ہیں ان کا دیکھ بھال ہے، تمام چیزیں. بھائی حکومت چلانا کوئی معمولی بات ہے؟ کہ پیسے کہاں سے لائے؟ ہم خود تو چرواہے ہیں. بھیڑ بکریاں چراتے ہیں. اب یہ منسٹر بند ہو گئے بیچارے، مگر خرچہ کیسے چلائے؟ کب حکومت گئی، ایک شاطر بدماش آیا، اس پر خدا کی لعنت ہو. اس نے کہا یہ دیکھو کہ رسول اللہ یہ خرچہ کیسے پورے کرتے تھے، رسول اللہ یہ اخراجات کیسے پورا کرتے تھے. اب انہوں نے تحقیق کی، جاسوس چھوڑے، تو پتا چلا خیبر میں رسول اللہ کی ایک جاگیر تھی جو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت زہرا کو دے دی تھی، جس سے مدینہ کا تمام اخراجات. اب آپ سمجھ میں آیا کہ خیبر چھیننے کی وجہ کیا، کہ فدق چھیننے کی وجہ کیا تھی؟ اگر فدق نہ چھینا جاتا تو حکومت ہی ختم ہو جاتی. اسی لیے اتنے جبر و تشدد کے ساتھ بی بی سے فدق چھین لیا گیا. ایک بڑا بیہودہ سا سوال ہے جو ہماری قوم سے کیا جاتا ہے، جواب سنیے اور اس کے بعد میں مسائل کی طرف چلوں. کہنے لگے صاحب بیوی پہ اتنے ظلم ہوتے رہے، علی پہ اتنے ظلم ہوتے رہے، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ پوچھتے ہیں نا، علی کو تلوار اٹھانا چاہیے تھا. جب اتنے ظلم ہو رہے تھے، بیوی کا حق چھن رہا تھا، گھر پہ یہ لوگ آگ و لکڑیاں لے کر کے آ گئے، بچے کی شہادت ہو گئی، تو علی تو شہر خدا تھے، علی کو تلوار اٹھانا چاہیے تھا، علی کو انہیں مارنا چاہیے تھا، ہے نا، علی کو بیچ بچاؤ کرنا چاہیے تھا. علی تو شیر خدا تھے، علی تو فاتح خیبر تھے، علی سے بڑا شجاع تو کوئی تھا نہیں، تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اب اس حقیر کا یہ جملہ یاد رکھنا اور ہر جگہ یہ جواب دینا. میں نے کہا میرے بھائیوں یہ بتاؤ، اگر علی تلوار اٹھا لیتے تو کیا تم انہیں ماننا چھوڑ دیتے؟ اگر علی ان کے خلاف تلوار اٹھا لیتے تو کیا تم انہیں ماننا چھوڑ دیتے؟ میں نے کہا ہرگز نہ چھوڑتے، اور دلیل یہ ہے کہ صفین میں علی نے معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائی. تم نے اسے کہاں چھوڑا؟ جمل میں علی نے اس کے خلاف تلوار اٹھائی. تم نے اسے کہاں چھوڑا؟ تمہیں تو اماں بھی پیاری ہے، ماموں بھی پیارا ہے.
صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ اور دوسرا بیہودہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جب مولا علی کی حکومت آئی بس ختم ہے، تو مولا علی نے فتح واپس کیوں نہیں دیا؟ ہوتا ہے نا کہ جب حکومت ہی علی کے انڈر میں آ گئی تو مولا علی کو لینا چاہیے تھا، پھر مولا علی نے لیا کیوں نہیں؟ مولا علی نے لیا کیوں نہیں؟ تو اس کی سیدھی سیدھی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی جو امام نے بتائی کہ جب رسول اللہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، توجہ ہے، اور پھر اس کے بعد جب فتح مکہ ہوئی تو جس میں نبی اعظم رہتے تھے نا اس میں ایک ملعون نے قبضہ کر لیا تھا، تو نبی کی حکومت آنے کے باوجود، فتح مکہ کے باوجود، رسول اللہ نے اس سے وہ گھر خالی نہیں کرایا اور اپنے انڈر میں نہیں لیا۔ چونکہ رسول نے اپنا گھر خالی نہیں کرایا تھا، اسی لیے وصی رسول نے بھی حکومت کے باوجود فتح واپس نہیں لیا۔ کہ رسول اللہ نے کیوں نہیں لیا؟ کہ یاد رکھو ہم سے جو چیز ظلمن چھین لی جاتی ہے ہم اسے واپس نہیں لیتے، اس لیے کہ اگر اس وقت علی فتح واپس لے لیتے تو لعنت رک جاتی۔ علی چاہتے تھے کہ غاصبان فتح پر صبح قیامت تک لعنت ہوتی رہے۔ صلوات بر محمد کل انشاءاللہ کوشش کریے گا وقت پہ آئیے، شب شہادت رہے گی اور مجھے بھی بھرپور مسائل پڑھنا ہے، اور کل رونے کا دن ہے، لباس عزا میں آئیے، ایسا لگنا چاہیے کہ کائنات کی سب سے بڑی خاتون اس دنیا سے رخصت ہو رہی۔ وصیت کل بی بی کی سن لی، بس اتنا یاد رکھو کل مکمل مسائل، 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی محمد کی بیٹی، کسی ذلیل نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ بیٹھ جائیے، اور یہ وہی ذلیل تو ہے نا جنہوں نے دیکھا ہے کہ جب جب بارگاہ رسالت میں زہرا آتی تھی رسول قد سے کھڑے ہوتے تھے، باپ کے نوکر بیٹھے رہے، خدیجہ کی ایک لوتی بیٹی، محمد کی ایک لوتی بیٹی کھڑی رہی۔ تو میں بتاؤں جب گھر سے بی بی گئی تھی نا تو سر کے سارے بال سیاہ تھے، کمر خمیدہ نہیں تھی، لیکن جب دربار سے گھر آئی ہے نا بی بی، سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے۔ جب گھر آئے نا تو زینب و ام کلثوم پہچان نہ سکی کہ میری اماں کو۔ مولا نے سوال کیا تھا محمد کی بیٹی کس چیز نے تمہیں بوڑھا کر دیا؟ کہا یا علی جب میں میدان مباہلہ میں گئی تھی عیسائیوں نے مجھے دیکھ کے کہا تھا کہ یہ کائنات کے سب سے سچے ہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن آج مسلمانوں کے دربار میں کہہ رہی تھی میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ کسی ایک غلام نے بابا کے کھڑے ہو کے تصدیق نہ کی۔ جانتے ہو بی بی سے پوچھا گیا تھا تو بی بی نے وہی جو محمد نے لکھ کے دیا تھا وہ ثبوت بی بی نے دیا۔ اس کا حشر کیا کیا اس ملعون نے پتا ہے؟ پہلے تو سند کے ٹکڑے کیے، خدا اس ملعون کے ہاتھوں کو شل کرے،
اس کے بعد اس پہ تھوکتا رہا، اور اس کے بعد اس کو زمین پہ گرا کے پیروں سے کچلتا رہا۔ سند محمد کے ٹکڑے اور یہ بے حرمتی دیکھ کر فاطمہ کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اے بی بی، آپ نے تو سند کے ٹکڑے دیکھے ہیں، آئیے کربلا میں آئیے۔ بس جزاک اللہ، خدا سلامت رکھے۔ گھر آئی بی بی، آنے کے بعد جیسی بیٹھی نا، اور یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے دربار میں گئی تھی بیٹی ماں، اور مسلمانوں نے نہ حق دیا نہ کوئی تصدیق کرنے والا تھا۔ کہا ماں، اے اماں، کیا دربار میں جانا ضروری تھا؟ تڑپ کے زہرا نے کہا میرے لال، میں تو مسلمانوں کے دربار میں گئی تھی، سر پہ 2 حجاب موجود تھے، علی جیسا میرا محافظ موجود تھا، میرے بچے حسنین میرے ساتھ تھے، احمد میرے ساتھ تھی، لیکن اے میری لال، تجھے ایک دربار میں نہیں، تجھے پہلے بازاروں سے گزارا جائے گا، جہاں 2 لوگ شرابی شراب پی رہے ہوں گے، سر پہ نہ بکنا نہ ردا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس میں نے ختم کر دی مجلس۔ تمہیں پتہ ہے زخمی کتنی ہے محمد کی بیٹی؟ آج سن لو، پسلیاں ہی نہیں ٹوٹی ہیں بی بی کی۔ تمہیں بتاؤں بی بی کا سیدھا ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ پنجابی ظالم نے اس طرح سے مارا ہے، خدا کی لعنت ہو قلقز ملعون پر، بی بی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ 75 دن 90 دن بی بی نے اپنے رخسار پہ ایک چادر لی ہوئی تھی۔ ماں کہیں بیٹوں سے پردہ کرتی ہے، مگر کبھی حسن سے منہ چھپاتی ہے، کبھی حسین سے منہ چھپاتی ہے۔ اس ذلیل نے وہ تماچا مارا تھا، ختم کر دی میں نے مجلس۔ امام حسن ایک گلی سے گزرتے نہیں تھے پوری زندگی۔ کسی نے پوچھا مولا اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ مولا نے کہا اس گلی میں اماں کا قاتل ہے۔ بس میں نے ختم کر دی مجلس۔ ایران میں مجلس ہو رہی تھی، ذاکر نے پڑھا کہ چلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پہ گرا، بی بی کی 4 پسلیاں شہید ہو گئی، مصائب ہوئے، ختم ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی۔ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا روتا رہا، مجلس ختم ہو گئی، تبرک بٹ گیا، وہ روتا رہا۔ تبرک بانٹنے کے بعد اذا خانہ بند کرنے کی نوبت آئی، مگر وہ بیٹھا روتا رہا۔ لوگوں نے پہلے تو چاہا اسے سمجھائے، مگر اس نے کسی کی نہ سنی۔ جیسے لوگ سمجھاتے ہیں اس کے آنسوؤں کا اور سیلاب بڑھ جاتا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا آقا کو بلایا جائے، جنہوں نے مصائب پڑھے شاید وہ کچھ دعا پڑھتے۔ وہ آگا آئے، آنے کے بعد اس کے سر پہ، انہوں نے بھی اس سے پہلے اس طرح گریا کرنے والا نہیں دیکھا تھا کہ مجلس کو ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے اور یہ عزادار، یہ محب زہرا ابھی بھی رو رہا ہے۔ بہت دعائیں دی انہوں نے، سر پہ ہاتھ پھیرا، پانی پلایا، تھوڑا جب افاقہ ہوا کہا میرے بیٹے یہ بتاؤ کیا میں نے کچھ غلط پڑھا ہے؟
کہا نہیں آغا آپ نے کچھ غلط نہیں پڑھا. کہا مصائب تو میں نے وہی پڑھے جو ہر ذاکر پڑھتا ہے. سب سن کے چلے گئے تم پہ اتنا شدید میرے جملوں کا اثر کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا آغا یہ جتنے لوگ تھے نا یہ عام لوگ تھے، یہ انہوں نے مصائب سنے اور چلے گئے. میں عام آدمی نہیں ہوں، میں ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں. مجھے پتا ہے انسان کے جسم میں 206 ہڈیاں ہوتی ہے. کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے تو جب وہ ہلتی ہے تو درد ہوتا ہے، لیکن پسلیاں یہ وہ ہڈیاں ہیں کہ جب سانس اندر آتی ہے تو ہلتی ہے، سانس باہر جاتی ہے تو ہلتی ہے. آغا میں تو اس لیے ماتم کر رہا ہوں 90 دن محمد کی بیٹی زندہ کس طرح رہی. ہر سانس فاطمہ کی موت تھی. انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آنسوؤں کو رومال دہرہ میں جگہ عطا فرما. اس مجلس ادا کو شرف قبول عطا فرما. بانیان خمسہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کی ہر نیک و دلی حاجات کو پورا فرما. ان کے عمر میں اور رزق میں برکت عطا فرما. پروردگار اس عزا خانے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھ. اس کی توسیع کے لیے جو انتظام کیے جا رہے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اے پروردگار اپنے غیب کے خزانے سے اس کے لیے امداد فراہم فرما. ماننے والے جتنے بھی مومنین و مومنات اس میں آ رہے ہیں دام درہم سخن کسی بھی انداز سے اپنا حصہ پیش کر رہے ہیں، مولا ان سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما. ان کے بچوں کی حفاظت فرما. ان کی ہر نیک و دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بیمار ہے انہیں شفاء عاجل عطا فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرض سے مدوشی عطا فرما. جن کے رزق میں کمی ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار عطا فرما. جو بچے امتحانات میں بیٹھے ہیں انہیں امتحانات میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. ہمارے بچوں کو علم دین و دنیا دونوں حاصل کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں کو ثانیہ زہرا کا سلیقہ عنایت فرما. اے پالنے والے تجھ سے خاص الخاص دعا یہ ہے کہ حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے ناصرین میں شامل فرما. ماتم حسین. ہائے فاطمہ زہرا